وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى اما بعد۔ سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا تو ولیمے میں گوشت اور روٹی کھلائی، اور آپ نے مجھے بھیجا کہ میں لوگوں کو دعوت دوں۔ لوگ آتے رہے اور کھانا کھا کر جاتے رہے۔ جب سب لوگ کھانا کھا چکے تو آپ نے فرمایا کہ اب دسترخوان اٹھا دو۔ تو 2-3 شخص جو ہے وہ آپ کے گھر میں ہی بیٹھے کھانے کے بعد باتیں کرتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت شرم و حیا والے تھے۔ آپ اپنے اس گھر سے نکلے، دوسرے گھر میں آئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں، اور آپ نے کہا اہل بیت السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انہوں نے آگے سے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنے اہل بیت کو کیسا پایا؟ اللہ پاک آپ کو برکت دے۔ اب قابل غور بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک گھر سے دوسری بیوی کے گھر میں آئے تو آپ نے اہل بیت کہا اور سلام کیا۔ چونکہ آپ نے نیا نکاح کیا تھا، اس لیے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سلام کا جواب دیا اور پوچھا آپ نے اپنے اہل بیت کو کیسا پایا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے۔ یعنی انہوں نے بھی نئی آنے والی آپ کی بیوی کو اہل بیت کہا۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ آپ دوسری بیویوں کے گھروں میں گئے تو انہوں نے بھی ایسے ہی آپ کو سلام کا جواب دیا اور آپ کے اہل بیت کے بارے میں پوچھا۔ تو بات یہ ہے کہ اولاد اہل بیت ہے تو بیویاں بھی اہل بیت ہیں۔ سورہ ہود میں جہاں یہ ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے انسانی شکل میں اور انہوں نے ان کے سامنے کھانا بنا کے رکھا، فرشتوں نے کھانا نہیں کھایا۔ اب یہ اپنے دل میں گھبرائے پریشان ہوئے کہ یہ کہیں ہمارے دشمن ہی نہ ہوں جو ہمارے گھر کا کھاتے نہیں۔ فرشتوں نے جب دیکھا کہ یہ پریشان نظر آ رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ کو خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں، آپ کے ہاں اسحاق علیہ السلام ہوں گے اور ان کے ہاں یعقوب علیہ السلام ہوں گے۔ بیٹے کی بھی خوشخبری سنائی، پوتے کی بھی خوشخبری سنائی۔ اب سیدہ سارہ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہیں، قرآن کے الفاظ میں وہ کہتی ہیں قالت یا ویلتا االد وانا عجوز وہذا بعلی شیخا ان ھذا لشیء عجیب۔ کہنے لگی کیا میں بچہ جنم دوں گی؟ میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں اور یہ میرا خامد بھی بوڑھا ہے، یہ تو بات بڑی عجیب ہے۔ اب فرشتوں نے جواب میں کہا قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت۔ فرشتوں نے کہا کیا آپ اللہ کے حکم پر تعجب کر رہی ہیں؟ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہیں تم پر اے گھر والو۔ حضرات محترم، بات یہ ہے بڑی غور کرنے والی کہ فاطمہ الزہراء
رضی اللہ تعالی عنہا اہل بیت ہیں، ان کو جنم دینے والی ان کی ماں اہل بیت کیوں نہیں؟ وہ پہلے اہل بیت ہیں۔ حضرات محترم، قرآن و حدیث کے دلائل سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ نبی کی ازواج اہل بیت ہیں۔ سورۃ الاحزاب 22ویں پارے میں جہاں یہ ذکر ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، بے شک اللہ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور کر دے اے اہل بیت، اور خوب اور پاک کرے، تم کو خوب پاک کرنا۔ اگر آپ اس آیت سے پہلے ایک دو آیتیں پڑھیں تو یہ خطاب ہی نبی کی ازواج کو ہے، بات ہی یہاں سے شروع ہو رہی، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء۔ اللہ نے فرمایا ہے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو، تمہارا مرتبہ تمہارا مقام بہت بلند ہے، اللہ سے ڈرتی رہو، اور جو ہدایات پھر ان آیات میں ہیں وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں ٹکی رہو، اور جاہلیت والا بناؤ سنگار جو ہے وہ ظاہر نہ کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ اور رسول کی فرما برداری کرو۔ پھر آگے یہ الفاظ ہیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو حضرات بات یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمارے سینوں کو اہل بیت کی محبت سے بھر دے، اور تمام صحابہ کرام اور آپ کی ازواج اور اہل بیت پر اللہ پاک اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد